الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ ایک ساتھی نے ایک چند ویڈیوز بھیجی ہے کسی پیر حق خطیب حسین علی کی، جس میں بتایا گیا کہ یہ کچھ مریضوں کو اس نے شفا دے دی، وہ لنگڑے لوڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، جب اس کے دربار پر آئے تو چف کیا تو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو گئے۔ اس شعبدے بازی پر اگرچہ تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً اتنا عرض ہے کہ دیکھیں ہر دور میں اس طرح کے شعبدے، اس طرح کے ڈرامے، تماشے، باطل حضرات لوگوں کو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال خود قرآن میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامری نے جو ایک بچڑا تیار کر دیا تھا، اور اتنا بڑا اس نے تماشا اس میں کر دیا تھا کہ خود پوری قوم، اکثر قوم اس سے گمراہ ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ تفصیل اگر میں جاؤں گا تو بہت لمبی چوڑی کہانی بن جائے گی۔ میں یہاں پہلی بات تو یہ کہ جو موصوف پیر صاحب ہے یہ داڑھی منڈاتے ہیں، مطلب یہ کہ داڑھی منڈاتے سمجھتے کہ داڑھی کترواتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی ان کی داڑھی ہے، اور یہ میرے پاس اور خیر سے اپنے نام کے ساتھ ولی کا لاحقہ بھی لگایا کہ یہ وہ ولی ہیں۔ آپ یقیناً بہت تجسس میں ہوں گے کہ نہ جانے احمد رضا قادری کس ولی کی بارگاہ میں اور کس ولی کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو آپ نے نام تو بہت سنا ہوگا۔ میں نے بھی بڑی دھومیں سنی تھی، ناظرین پیارے دوستوں، بڑی دھومیں سنی تھی، بڑا ذکر سنا تھا، لیکن آج جب میں آستانہ عالیہ پہ حاضر ہوا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں تو ایک اس کا سا سما ہے، ایک میلہ لگا ہے ان کا، یہاں پہ تو جوک در جوک لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی التجائیں اللہ کی عطا سے آج اس در سے پوری کی جا رہی ہیں، جھولیاں بھری جا رہی ہیں، تو یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے۔ میں اس وقت عالم اسلام کی ایک بڑی معروف روحانی شخصیت جناب قبلہ حق خطیب بادشاہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ سرکار نے اپنا بڑا خصوصی وقت عنایت فرمایا، اور میں سرکار کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ بڑی دل سے مجھے ایسا آیا۔ تو یہ داڑھی کی اہمیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی مکتبہ فیضان مدینہ کراچی کی کتاب میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 58 ہے۔ اس میں عنوان ہے جدول ان سزاؤں و عید و مدمتوں کی جو داڑھی منڈانے کتروانے والے کے حق میں آیات و حدیث و نصوص مذکورہ سے ثابت ہیں۔ اللہ و رسول کے نافرمان ہے، شیطان لعین کے محکوم ہے، سخت احمق ہے، اللہ ان سے بیزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صورت دیکھنے سے اکرات آتی ہے، یہودی صورت ہے، نصرانی وضع ہے، فرنگیوں سے مشابہ ہے، مجوسی کے پیرو ہیں، ہندوؤں کی صورت مشرکین کی سیرت ہے، مصطفیٰ کے گروہ سے نہیں ہے، اور بڑا اس میں اس کو زنانے مخنث ہیڑے وغیرہ، اور یہ قریباً کوئی 1 سے لے کر کوئی 30 کے قریب فتوے لگائے گئے کہ اللہ رسول کے دشمن ہے، قرآن حدیث کے مخالف ہے، تو جس پر خود ان کے گھر سے اتنے موٹے موٹے فتوے موجود ہوں تو وہ کسی صورت بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ بعض اوقات کفار مبتدعین سے اگر کوئی خرق عادت کوئی کام صادر ان کے ہاتھ سے تو وہ استدراج ہوتا ہے، جیسا کہ دجال کے ہاتھوں سے عجیب عجیب شعبدے دیکھنا ان کو ملیں گے۔ یہ چیز حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ بزرگوں نے، اکابر نے، صوفیان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو اور سمندر پہ پانی میں چلتے ہوئے دیکھو، اس کی ولایت کا معتقد اس وقت تک نہ ہو جانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، ان کی سنتوں پر کتنا چلنے والا ہے، اس کے عقیدے درست ہے یا نہیں۔ یہ شعبدے ہر دور میں ہوتے رہے، اس صدی کے اندر اور یا اس علاقے کے اندر پچھلی صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس کی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 ہے، اس نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ اگر آپ ایک ہندو کو، صفحہ نمبر 83 ہے، اگر آپ طالب صادق ہیں تو آپ کو آپ کے پرمیشر کی قسم دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے مقابلے سے ذرا کوتاہی نہ کریں، آسمانی نشانوں کو دیکھنے کے لیے قادیان میں آ کر 1 سال تک ٹھہرے۔ تو مرزا قادیانی بھی یہ دعوے کیا کرتا تھا کہ میرے ساتھ آسمانی نشانیاں ہیں، آؤ میرے پاس ہو، میرے مرکز میں آؤ، میں تمہیں آسمانی نشان دکھاتا ہوں۔ تو یہ دعوے کرنا یہ مرزائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر دراصل اس جو پیر، جعلی پیر نے یہ طریقہ اپنے عیسائی بھائیوں سے لیا ہوا ہے۔ کچھ عرصے سے کراچی میں منظم طریقے سے شفائیہ دعا،
या सेहतयाबी की दुआ के नाम से ईसाई मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें, मुख्तलिफ जलसे करते और पूरे इलाके में, हमारे पूरे कराची शहर में बाकायदा इश्तिहार लगा देते कि जो फलां जगह दुआया तकरीब होगी, फलां जगह शिफाइया तकरीब होगी, आप उसमें हाजिर हो। और फिर उसमें ऐसे लोग जाते जो लंगड़े लूड़े होते लेकिन कहते जी पादरी साहब की दुआ से हमें शिफा मिल गई। वो सारा प्री प्लान होता है, पहले से बनाया गया होता है, मरीज भी जाली होते, पादरी वैसी जाली होता है। मौलाना यूसुफ लुधियानी साहब रहमहुल्लाह ने इसके खिलाफ काम शुरू किया था और इसी की पादाश में उनको शहीद कर दिया गया था। और खुदावंद का शुक्र है कि पहले बिल्कुल मुर्दा थी, अभी ये देखें आप, ये बिल्कुल मुर्दा और खुशकिस्मती से मुझे एक वीडियो खुद ईसाइयों की मिली हुई है जिसमें प्रोफेसर असवर या पादरी असवर नाम का एक पादरी है, उस पर उर्दू की डबिंग है बाकायदा। उसमें वो इसी तरह बड़े बड़े मजमुओं के अंदर जो है वो लंगड़ों को ठीक ठाक कर रहे, लूलों को ठीक ठाक कर रहे। बेआईनी ही वही तरीका है जो इस पीर हक खतीब और पत्नी जो अलम कलम पीर साहब है उनका है। तो अगर ये हक्कानियत की दलील है कि लंगड़ों को खड़ा कर दिया या फलां को ठीक कर दिया, तो फिर बरेलियों को चाहिए या इस तरह के शौकदाबाज पीरों की मुरीदों को चाहिए कि सबसे पहले इस पादरी के हाथ पर ईमान लेकर आए, उसके बाद फिर पीर साहब को माने। आप इस पादरी की वीडियो भी देख लें और फिर इस पीर साहब की वीडियो भी देख लें और फैसला खुद कर लें कि ये क्या शौकदाबाजी और क्या ड्रामेबाजी है।